نے کھولی سے سوال کیا تھا کہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو جب جی دھک دھک کرتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے بھی ہو، اور بھائی نے کہا کہ پیسہ نہیں رہتا ان کے پاس میں، تو اس کی کیا وضاحت وہ چاہتے ہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ جب کبھی گھبراہٹ اگر محسوس ہوتی ہے گاڑی پر سوار ہونے کے موقع پر یا سوار ہونے کے بعد، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں رجوع رہنا چاہیے، اور قرآن کریم کی وہ مشہور جو صورت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور رب کی شان کیا ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ وہ پروردگار وہ ہے جس نے بھوک میں ان کو کھلایا ہے، بھوکے پیاسے تھے انہیں کھلایا پلایا، تو بھوک کو دفع کرنے والا کھلانے والا بھی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور وہ ان کو خوف سے امن عطا کر دیا ہے، تو وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اگر پورا وہاں سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ پڑھ لیں تو اچھا ہوگا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور تقریباً سبوں کو یہ سورہ یاد رہتا ہے، مشہور سورہ ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں، تو اس سورہ مبارک کے آخری آیات شریفہ کو پڑھ لیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ڈر ہے وہ زائل ہو جائے گا، دل جو دھک دھک کر رہا ہے وہ انشاءاللہ قرار پکڑ لے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب جیب میں پیسہ نہیں رہتا ہے، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیسہ دو مطلب بھی اس کے نکل سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ بالکل غربت زدہ ہیں اور غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ پیسہ آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ دو پہلو اگر ہو تو دونوں کے اعتبار سے گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر آپ غربت سے اگر دو چار ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، اسباب معیشت کو اختیار کیجئے، کاروبار کیجئے، ملازمت کیجئے، جو بھی حلال طریقے ہیں اس کو اپناتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی برکتیں اس میں عطا فرما دے گا۔ بندہ اگر اسباب سے بالکل کنارہ کش رہ کر یہ کہے کہ پروردگار میرے جیب میں پیسے آ جائیں اور میں مالا مال ہو جاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے کام دیے اس کے لحاظ سے ہمیں عمل کرنا، محنت کرنا چاہیے۔ اب دوسرا اگر پہلو ہے کہ پیسے محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، مگر جیب میں جو آ جاتے ہیں اور متعلقہ کام پورے ان پیسوں سے نہیں ہو پاتے ہیں، تو یہ بے برکتی ہے۔ تو بے برکتی کس لیے ہوتی ہے اس کو آپ دور کر لیں۔ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں تو اللہ ضرور برکت دیتا ہے، اگر ایسی بے برکتی محسوس کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کہیں ناجائز طریقے سے تو آپ نہیں کما رہے، اس چیز کو آپ دور کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ برکت عطا کر دے گا۔ اور جب بھی کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز طریقوں سے مطابق کریں، ناجائز نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا یقیناً بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک آیا یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں بھر رہے ہیں بلکہ دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، فرمایا۔ تو اس لیے اس کا خاص خیال کریے، انشاءاللہ اللہ برکتیں دے دے گا۔